پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 104 ہے۔ شان نزول سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام کو اگر پہلی بار سننے میں بات کی سمجھ نہ لگتی تو وہ عرض کرتے حضور اس کو دہرا دیں، اس کو رپیٹ کر دیں۔ اچھا، اس کے لیے لفظ کیا کہتے؟ راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پر رعایت فرمائیں، یعنی اس کو دہرا دیں۔ اب راعنا کا لفظ تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ صحابہ کہتے تھے، لفظ بھی ادب والا تھا، لیکن اہل کتاب کے ہاں، یہودیوں کے ہاں اس کا ایک غلط معنی بھی تھا۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ جو ادب والا لفظ بولتے ہیں، بڑے ادب سے کہتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، ہم بھی یہ لفظ جا کر بولیں گے اور دل میں معنی وہ والا رکھیں گے جو غلط ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بولنے سے پہلے مسلمانوں کو حکم فرما دیا، اب سے تم نے یہ لفظ بولنا ہی نہیں ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ دربار رسالت وہ دربار ہے، وہ بارگاہ ہے کہ بادشاہوں کے درباروں کے آداب ان کے درباری بناتے ہیں، وزراء مینر سکھاتے ہیں، آداب بتاتے ہیں آنے والوں کو۔ یہ وہ دربار ہے جس کے آداب خود رب العالمین بتا رہا ہے۔ سنی آیت قرآن مجید کی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو اپنے رسول سے راعنا نہ کہنا۔ تم اگرچہ ادب سے کہتے ہو، لفظ بھی ادب والا ہے، لیکن کسی کے دل میں بے ادبی والا معنی ہے تو کوئی اپنے دل میں بے ادبی والا معنی لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ لفظ نہ بولنے پائے، تم بھی نہ کہو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا اے ایمان والو راعنا نہ کہنا۔ کیا کہیں؟ کیا کہیں یا اللہ، پھر ہم کیا کہیں؟ راعنا تو ایک ادب والا لفظ تھا، یہ نہیں کہنا تو کیا کہنا؟ اللہ نے فرمایا تم کہو انظرنا، اے اللہ کے رسول نظر کرم فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اسی پہلے پارے میں ہی ایک دعا ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں ہیں پہلے پارے میں، ان میں سے ایک دعا ہے بڑی دل نواز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کر لی۔ اب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اللہ کے حکم سے تعمیر کی۔ اب دیکھو نا، جلیل القدر انبیاء، شانوں والے انبیاء مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، کعبہ شریف بنا رہے ہیں۔ تو جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ کا حکم جو تھا مکمل ہو گیا، اب جناب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کو دعا اتنی پسند آئی، قبول بھی کر لی اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا دیا۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے۔ یہ کون سی دعا تھی؟ کس رسول کے بارے میں تھی؟ انبیاء کرام کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اللہ کے پیارے حبیب آئیں گے، وہ شانوں عظمتوں والے نبی آئیں گے جن کے متعلق اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، جب وہ آئیں تم ضرور ان پر ایمان لانا، تم ضرور ان کی تائید کرنا، تم ضرور ان کی نصرت کا سبب بننا۔
تو انبیاء کرام سب سے یہ وعدہ لیا گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ وہ شانوں والا رسول، وہ عظمتوں والا رسول جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم نے اس کی تائید کرنی ہے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، یا اللہ میں تیرا ابراہیم دعا کرتا ہوں میری اولاد میں اس نبی آخر الزمان کو مبعوث فرما. اللہ اکبر. حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں وہ رسول بھیج. فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے. اچھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی. کتنی دیر بعد؟ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے. مفسرین کی ایک تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں 2775 سال، 2775 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا دیر سے قبول ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قبول نہیں ہے. دعا قبول ہوئی، بہت اچھے سے قبول ہوئی، لیکن اپنے وقت پر قبول ہوئی. ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اے محبوب کے غلاموں، دکھ ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، رب سے دعائیں مانگتے رہو. یہ نہ سوچا کرو میں نے کل مانگا تھا آج ملا نہیں، میں کب سے مانگ رہا ہوں مجھے مل نہیں رہا. ارے تم مانگتے رہو، تم نہیں جانتے تمہارے حق میں بہتر کیا ہے، مالک کو پتا ہے اس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے. وہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تمہارا کام مانگتے جانا ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے. دوسرے پارے میں یہ 2 آیتیں ہو گئی، ہم تیسری آیت کی طرف آتے ہیں. میرا دھیان وقت کی طرف بھی ہے لیکن مجھے آپ کی توجہ بھرپور چاہیے، اور توجہ صرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے والی نہیں چاہیے. دیکھیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ایمان والا تو خوش ہو جاتا ہے نا، ہوتا ہے نا خوش، کیونکہ ہم اس قرآن سے پیار کرتے ہیں، ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، اس پر دل و جان قربان کرنے والے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خوش ہونا چاہیے. اور جب قرآن میں تعریف مصطفیٰ ہو رہی ہو، اب تو تلاوت بھی ہو رہی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے نا. قرآن کا ہر مقام خوش کرنے والا ہے، ہر مقام جس میں مبشرات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ذکر ہے، حضور کے کمالات کا ذکر ہے، وہ خوشی والا مقام ہے. اور جس مقام میں ذکر مصطفیٰ ہو اس پر تو خوشی دوبالا ہو جانی چاہیے. حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اب رخ جو تھا آپ کا نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس تھا. 1 سال سے زیادہ عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہوتی رہی. یہودی طعنہ دینے لگ گئے، ویسے تو یہ ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، لیکن نماز تو ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں نا. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خواہش تھی کہ اللہ حکم فرمائے تو ادھر سے رخ پھیر کر مکہ معظمہ کی طرف رخ ہو جائے، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی جائے. اب سمت کا تعین تو اللہ نہیں کرنا ہے نا، عبادت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو عبادت کے لیے رخ بھی ادھر ہی کریں گے جدھر اللہ چاہے گا. لیکن یہ مصطفیٰ ہیں، یہ حبیب ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں. ان کے دل میں خواہش آئی اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، حکم فرما دے، تو ہم اپنا رخ نماز کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں، مکہ شریف کی طرف کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے.
مدینہ طیبہ میں ایک مقام ہے، وہاں آج بھی مسجد موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، چہرہ مبارک آسمان کی طرف دیکھا، ایک بار نہیں بار بار چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ دل میں خیال یہ تھا، یا اللہ ابھی حکم نازل ہو جائے تو ابھی میں رخ ادھر نہ کر لوں، ادھر رخ ہے، نماز ادھر ہو رہی ہے، یا اللہ دیکھ رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے، دل میں ہے، بار بار دیکھ رہے ہیں، ابھی حکم نازل ہو جائے۔ اب جو حضور اوپر دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ اس انداز کو قرآن میں کیسے بیان کر رہا ہے، سنیں کیسے قرآن میں نعت مصطفیٰ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ نرا ہم دیکھ رہے ہیں، کس کو؟ وجہ کا، سونے تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ چہرہ والضحیٰ صرف غلام نہیں دیکھتے تھے، چاہنے والے چہرہ دیکھ کے قربان نہیں ہوتے تھے، خود رب العالمین بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دن بھی دیکھے گا، جب ہر کوئی لرز رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی تپتی ہوئی زمین پر آئے گی نا، تو پھر اللہ بھی فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک، اے سراپا حمد و خوبی چہرہ انور اٹھائیے۔ کیا سجدے میں بات نہیں ہو سکتی؟ حضور سجدے میں ہے تو سجدے میں بھی تو حضور سے بات ہو سکتی تھی، لیکن اللہ فرمائے گا محبوب چہرہ اٹھا اور میری طرف متوجہ ہو، میں تیرے چہرے کو دیکھوں اور مانگ جو مانگے تجھے عطا کیا جائے۔ تو فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا حکم کیا ہے، آرڈر کیا ہے؟ اگلا جملہ اور بھی لذیذ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ فرما سکتا تھا، اچھا آپ کی خواہش ہے کہ مکہ شریف کی طرف رخ کیا جائے، چلیں آپ کو اجازت ہے، آپ مکہ شریف کی طرف رخ کر لیں، ایسے حضور کی خواہش تھی نا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضا، ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے کسی کو خوش کرنا ہو، روٹھے کو منانا ہو تو ہم کہتے ہیں راضی ہونا، راضی ہو جاؤ یار۔ تو راضی کا لفظ را الف زواد یا ہمارے اردو میں بولا جاتا نا، یہ اصل میں عربی سے نکلا لفظ، اسی سے ہے ترضا۔ اللہ نے فرمایا آپ ادھر اپنا رخ کر لیں، کدھر یا اللہ؟ یہ نہیں کہا کعبے کی طرف، فرمایا ترضا جدھر آپ راضی ہیں، جیسے آپ راضی ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ چوتھی آیت سنیے، تیسرے پارے کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر فرمایا، یہ جو رسول ہیں سب کے درجے برابر نہیں ہیں، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سب کے درجے برابر نہیں ہیں۔ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فرمایا ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔
کلام کس سے اللہ نے فرمایا؟ آپ جانتے ہیں اللہ نے کس نبی سے کلام فرمایا؟ کلیم اللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرمایا کسی سے اللہ نے کلام کیا ہے. رفع بعضهم درجات، اور کسی کو درجوں میں بلند کر دیا ہے. اب کس کو درجوں میں بلند کیا ہے یہ ذکر نہیں ہے. فرمایا کسی کو درجوں میں بلند کر دیا، کس کو کیا اس کا ذکر نہیں ہے. کیوں ذکر نہیں ہے؟ مفسرین کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جائے کہ کسی رسول کا مقام و مرتبہ رسولوں سے درجوں میں بلند کر دیا ہے تو وہ کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب یہ کہا جائے گا دھیان ایک ہی ذات کی طرف جائے گی جس کو ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اچھا یہاں یہ ذکر ہو گیا کہ حضور کا مقام درجوں میں بلند ہے. کتنے درجے بلند ہیں؟ کتنے درجے بلند ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی نہیں اللہ نے بیان کیا ایک درجہ بلند، 10، 100، 1000، لاکھ. اس لیے کہ محبوب کو جو شانیں دی ہیں، جو کمالات عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، کائنات عدد میں کوئی ایسا عدد ہے ہی نہیں جو یہ بیان کر سکے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کتنی شانیں عطا فرمائی. ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں کیا؟ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا پانچویں آیت، یہ چوتھے پارے میں آیت نمبر 164 سورہ آل عمران. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے انعامات فرمائے ہیں، آپ گن سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر اے انسان تو گننا چاہے نا تو گن نہیں سکتا. اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ایک نعمت ایسی ہے اس نعمت کا ذکر کیا تو بتایا او مومنوں میں نے یہ نعمت دی ہے نا تم پر بڑا ہی احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا تم پر. سنیے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بھیجنے کو، حضور کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ احسان کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے. آیت نمبر 6. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کیا بارگاہ ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مدینہ شریف اس لیے جائیں کہ مسجد نبوی شریف میں اتنی نمازوں کا اتنا ثواب ہوگا، لیکن اس نیت سے نہ جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ بھئی کس غلط فہمی میں پڑ گئے. مسجد نبوی میں صرف اس نیت سے جانا کہ وہاں نمازوں کا ثواب ہے؟ نہیں، نمازوں کا ثواب بھی ملے گا، لیکن اصل مقصد حضور کی بارگاہ کی حاضری ہے. گناہ بخشوانے ہیں نا تو دہلیز مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کا یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے. حضور کی بارگاہ کی حاضری کا رستہ بتایا جا رہا ہے. جزاک اللہ. بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کا رستہ بتا رہا، اور بتا کون رہا ہے؟ اللہ.
اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، سنیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ اکبر، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو یہ آپ کے پاس آ جاتے نا. یعنی کوئی جانوں پر ظلم کر لے. جان پر ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا، اللہ کو ناراض کرنا. جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اللہ بتا رہا ہے کیا کرو، میرے محبوب کی دہلیز پر آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کی دہلیز پر آؤ. اچھا یا اللہ تیرے محبوب کے دروازے پر آ گئے، حضور کے بوئے پر آ گئے، حضور کی مسجد میں آ گئے، مواجہ شریف پر آ گئے، قدمین شریف پر آ گئے، اب کیا کرنا ہے؟ آگے ارشاد ہے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اب آ گئے ہو نا، اب اللہ سے معافی مانگو. پہلے محبوب کے پاس آؤ، پھر اللہ سے معافی مانگو. بس نہیں، اور بھی کچھ چاہیے. وہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول تمہاری سفارش کر دیں. رسول کا تمہارا استغفار کرنا کیا ہے؟ رسول کہیں یا اللہ اب میرے دروازے پہ آ گیا ہے، تجھ سے معافی بھی مانگ رہا ہے، میں تیرا حبیب بھی عرض کرتا ہوں یا اللہ چل معاف کر دے. حضور سفارش کر دیں. تو جب تم آ جاؤ دہلیز مصطفیٰ پر، استغفار کر لو اللہ سے، اور حضور بھی تمہاری سفارش کر دیں، تو سفارش اسی کی ہوگی نا جو ناطہ جوڑے گا مصطفیٰ سے، جو غلام ہوگا حضور کا، اسی کی سفارش ہوگی نا. یہ تین شرطیں جب پوری ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ سنیے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پاتے. جب یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں گی نا، میرے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، پھر معافی مانگو اللہ سے، اور میرا حبیب بھی تمہاری سفارش کر دے، تو پھر ضرور ضرور اللہ تم پر رحم بھی فرمائے گا، تمہاری توبہ بھی قبول فرما لے گا. آیت نمبر 7، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا تو کسی نے اس فیصلے کو قبول نہ کیا، مان تو لیا لیکن دل و جان سے اس کو نہیں مانا. اب اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا کہ میرے محبوب فیصلہ فرمائیں اور کوئی اوپر اوپر سے مانے، دل سے نہ مانے، یا حضور کے فیصلے کے خلاف کوئی بات کہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ نے فرمایا اے رسول مکرم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر باہمی جھگڑے میں آپ کے فیصلے کو دل و جان سے مان نہ لیں. یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا فیصلہ دل و جان سے مان نہ لیں. اب اللہ نے یہ بات فرمائی ہے نا، لیکن یہ بات کہنے سے پہلے اللہ نے قسم بھی ارشاد فرمائی. اس قسم پر توجہ کرنی تھوڑی سی. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. کیا مطلب؟ اس کو اور آسان اس کا ترجمہ کروں، فلا وربک، حبیب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم. اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا اللہ تعالی ہمارا رب نہیں ہے؟ اس ساری کائنات کا رب نہیں ہے؟ گلیکسیز کا رب، سپیس کا رب، جنت کا رب، عرش کا رب، کعبہ شریف کا رب، مکہ معظمہ کا رب، مدینہ منورہ کا رب، اور مکہ معظمہ میں وہ مقامات جہاں مناسک حج ادا ہوتے ہیں اس کا رب، میدان عرفات کا، مزدلفہ کا، منا کا، ہر مقدس مقام کا، طور کا، وادی طور سینا کا، ہر جگہ کا رب کون ہے؟ اللہ ہی رب ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا
میں کعبے کا رب ہوں مجھے اس کی قسم، میں جنت کا رب ہوں مجھے اس کی قسم، میں عرش کا رب ہوں مجھے اس کی قسم، یہ نہیں کہا، یہ کہا اے حبیب میں تیرا رب ہوں مجھے اس کی قسم۔ اپنے رب ہونے کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف کیوں موڑی؟ یہ بات آسان لفظوں میں حضرت صاحب زادہ فیض الحسن صاحب آلو مہار شریف علیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبان میں تھوڑے سے لفظوں کی ترمیم کے ساتھ کہتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو اس مسئلے کو سمجھنا ہے نا تو آپ دیکھو ایک راج ہے، مستری ہے، بڑا زبردست کاریگر ہے، بلا کا کاریگر ہے، اس نے بہت کچھ بنایا، اس نے گلی کا سولنگ بھی لگایا، کہیں نالی بھی لگائی، کہیں دہلیز بنائی، کسی کا صحن بنایا، کسی کا دروازہ لگایا، کسی کی ونڈو لگائی اور کہیں سیڑھی بنائی، لیکن بڑے بڑے شاندار کام بھی کیے۔ اس سے اگر کوئی پوچھے جی مستری صاحب بتائیں آپ اگر پورے کاریگر ہیں تو اپنے ہاتھ کا کوئی کام تو دکھائیں، وہ آپ کو گلی کا سولنگ نہیں دکھائے گا، آپ کو کسی چھوٹے موٹے گھر کی دہلیز نہیں دکھائے گا، آپ کو معمولی سی سیڑھی نہیں دکھائے گا، وہ ذہن دوڑائے گا میں نے جو جو بنایا ہے اس میں سب سے شاندار کیا ہے۔ جب آپ پوچھیں گے نا بھئی اپنا کام دکھائیں، کاریگری بتائیں، ہم نے آپ سے کام کروانا بھی ٹھیکہ کرنا ہے اتنے بڑے پروجیکٹ کا، تو پہلے اپنا ہاتھ تو بتائیں نا کیسا ہاتھ ہے آپ کا، تو وہ کہے گا بنایا تو بہت کچھ ہے لیکن میرا فن دیکھنا ہے تو مرکزی مسجد کا بڑا مینار جا کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں نے ساری کائنات کو بنایا، میں نے جنات کو بنایا، میں نے انسانوں کو بنایا، درند پرند چرند، حسین مرغزار، کھیتیاں سبزے وادیاں پہاڑ آبشاریں سب میں نے بنایا ہے، پر میری تخلیق کا شاہکار دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اس لیے فرمایا حبیب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ آیت نمبر 8، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، لیکن اگر کوئی کہے میں نے صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے تو گزارا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اطاعت مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے، سنیے، مختصر حصہ عرض کرتا ہوں، پوری آیت نہیں۔ ارشاد ہے من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اللہ کی اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی، میری نافرمانی کی، اس نے اللہ کی معصیت کی۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے، حضور کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا ہے، حضور کا بیعت کرنا اللہ کا بیعت کرنا ہے، حضور کا عطا کرنا اللہ کا عطا کرنا ہے، اور حضور کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے۔ آیت نمبر 9، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کا یہاں پر بیان ہے۔ ارشاد کیا ہے؟ کتنا آپ کو علم دیا؟ آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہم ترازو لے کر تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا اگر ہے تو ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ما اس کا مطلب ہے جو، آپ کو علم دیا ما جو لم تکن تعلم آپ نہیں جانتے تھے۔
اب اس میں سے آپ نکالیں کیا نہیں بتایا اللہ نے. ما لم تکن تعلم, جو آپ نہیں جانتے تھے سارا علم آپ کو عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, سب کو جتنا علم دیا ہے قلیلا, تھوڑا ہے. کتنا ہے؟ تھوڑا ہے. دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کے متعلق فرمایا قل متاع الدنیا قلیل, دنیا اور اس کا ساز و سامان کتنا ہے؟ قلیل, تھوڑا ہے. اور حضور کے علم کی بات آئی تو کیا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اور آگے کیا فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے حبیب آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے. جس رب کے سامنے متاع دنیا قلیل ہے, وہ جس مصطفیٰ کے علم کو عظیم کہے تو اس کی عظمتوں کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 10, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع جب ارشاد فرمایا, خطبہ ارشاد فرمایا, آپ جانتے ہیں کون سی تاریخ تھی؟ 9 ذی الحج شریف, 9 ذی الحج شریف تھی, پچھلے سال بیان ہوا تھا. تو آپ نے جب حج فرمایا تو حج کا دن جو تھا 9 ذی الحج, 9 ذی الحج ہوتا ہے نا, بڑی عید سے ایک دن پہلے حج کا دن ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ. یوم عرفہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے. 9 ذی الحج کو حالت احرام میں پورے اہتمام کے ساتھ اللہ مجھ گناہ گار سیاہ کار کو اور آپ سب کو بار بار میدان عرفات میں قیام کی توفیق عطا فرمائے. تو جب یوم عرفات کو ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں تو اس مناسبت سے اس کو دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. تو یوم عرفہ کو جب حضور نے حج فرمایا اس وقت اس سال 9 ذی الحج کو دن تھا جمعہ کا. یوم عرفہ بروز جمعہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا یہ حصہ نازل ہوا, اور یہ وہ انعام حضور علیہ السلام کو عطا ہوا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا. وہ کیا تھا انعام؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. آدم علیہ السلام آئے دین مکمل نہیں ہوا, نوح علیہ السلام آئے دین مکمل نہیں ہوا, موسیٰ علیہ السلام آئے دین مکمل نہیں ہوا, 1,24,000 قوم و بیش انبیاء آئے, جناب عیسیٰ آئے دین مکمل نہیں ہوا, مصطفیٰ آئے تو کہا آج دین مکمل ہو گیا. یہ انعام کسی اور نبی کو نہیں ملا, صرف حضور کو ملا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے, کوئی آئے گا ہی نہیں, نبوت کا باب بند. فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا, نعمت کو مکمل کر دیا, تمام کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پڑھی, یہ آیت پڑھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک یہودی سن رہا تھا, چونک گیا ایک دم, اچھا یہ آیت نازل ہوئی تمہارے نبی پر. اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی, وہ جانتا تھا اس کے اندر کیا معنویت ہے اور کتنے کمال کا یہ جملہ ہے. کہنے لگا ہمارے نبی پر, ہماری امت میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اتنا خوش ہوتے, اتنا خوش ہوتے, اتنا خوش ہوتے
کہ جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کے طور پر منا لیتے. یہ ترمذی شریف میں ہے, اس دن کو ہم عید کے طور پر منا لیتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس دن یہ نازل ہوئی وہ پہلے ہی ہمارے لیے عید کا دن ہے. کیسے؟ کہا وہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی, یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سارے حجاج کرام عرفات میں آتے ہیں, جو آتا ہے اللہ بخش دیتا ہے, تو خوشی کا موقع نا. یوم عرفہ کو نازل ہوئی, یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے, اور اس دن یوم جمعہ کا تھا تو جمعہ بھی عید کا دن ہے. ہماری دو عیدیں تھیں اس دن جب یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ تو اس آیت کا عظمت کا پہلو ہے اور عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے. اس میں سے ایک اور چیز بھی مفسرین نے بیان کی. مفسرین کہتے ہیں دیکھو شرعی اور اصطلاحی عیدیں تو دو ہیں, چھوٹی عید اور بڑی عید, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. شرعی اور اصطلاحی یہی دو عیدیں ہیں, لیکن احادیث میں اور بھی دنوں کے متعلق عید کا لفظ بولا گیا ہے عرف کے اعتبار سے, کہ اللہ کی کوئی انعام ملا, اللہ نے کوئی خوشی عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام فرمایا تو وہ بھی خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے. تو شرعی اور اصطلاحی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہی ہیں. لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی انعام فرماتا ہے تو اس انعام کی وجہ سے وہ دن بھی عید کا دن ہوتا ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی جان کائنات, باعث تخلیق عالم, فخر کون و مکان, سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو تو وہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے, لہٰذا وہ دن بھی عید کا دن ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ. اچھا جی 10 آیتیں ہو گئی ہیں, 11 نمبر آیت. میں آیات پر زیادہ بات نہیں کر رہا, میرا دھیان ادھر بھی ہے وقت کی طرف. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی آپ کے اعلانات ہوتے رہے. کوئی خاص دن ہونا تو پہلے اناؤنسمنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو تمام انبیاء حضور کے بارے میں بتاتے رہے لوگوں کو, یہ شان ہوگی, یہ شان ہوگی, یہ شان ہوگی. اچھا اتنا بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں, ایک باپ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, اس سے زیادہ اہل کتاب کو حضور کی پہچان کروا دی گئی. کیسے بیان ہو رہا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی حضور آپ اہل کتاب تھے, یہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں, کیا آپ حضور کو واقعی ایسے پہچانتے تھے؟ فرمایا ہم حضور کو جب دیکھا تو ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اپنے بیٹوں سے زیادہ. کہا ہاں, بیٹے کو باپ کیسے پہچانتا ہے, اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا ہے؟ اس کو اعتماد ہوتا ہے اپنی وائف پر کہ اس کا تعلق میرے ساتھ ہے, لہٰذا اس کے بطن سے جو آیا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے. وائف کو تو پتا ہے نا اس کے بطن سے آیا, اس کو تو کنفرم ہے, لیکن باپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ اپنی وائف کی جو عقیدت اس کے دل میں ہوتی, جو محبت احترام ہوتا ہے, تو بلیو کس پر ہے اس کو؟ اپنی وائف پر. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے ہم نے اپنے بیٹوں کو بیٹا مانا ہے بیویوں کے کہنے پر, ان کے بتانے پر. حضور اللہ کے سچے رسول ہیں, یہ ہم نے سچا رسول مانا ہے اللہ کے کلام کے بتانے پر. لہذا حضور کی معرفت ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے. بس آیت نمبر 12 سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 ہے. ارشاد ہے, اس میں قرآن مجید کا بھی ذکر ہے اس چھوٹے سے حصے میں, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. قرآن کے بھی آنے کا ذکر ہے اور حضور کے بھی آنے کا ذکر ہے. یہ بس آخری آیت
آج کی نشست میں تلاوت ہوگی، اور میں چاہتا ہوں آپ بڑی محبت سے اس کو سنیے گا۔ کیا ارشاد ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ کیا آیا؟ نور اور روشن کتاب۔ مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نور اور روشن کتاب سے مراد ہے کتاب یعنی قرآن مجید۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ نور اور روشن کتاب دونوں سے مراد ہے ذات مصطفیٰ، لیکن ہم اس طبقہ کے قائل ہیں جو کہتا ہے کتاب مبین سے مراد تو قرآن ہے اور نور سے مراد ہے ذات مصطفیٰ۔ نور سے مراد کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ تو 12 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں، تو نور پر آخری آیت تھی، تو نور ہی سے ہم نعت مصطفیٰ پڑھ لیتے ہیں۔ محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے گا۔